بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کیا خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ممکن ہے؟ جواب: جی ہاں، صحیح حدیث کے مطابق شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، اس لیے جو انہیں خواب میں دیکھے وہ حقیقت میں دیکھتا ہے۔ سوال: کیا ہر بد دعا قبول ہو جاتی ہے؟ جواب: نہیں، اگر مظلوم کی بد دعا ہو تو وہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن ہر بد دعا فوراً اثر نہیں کرتی، کیونکہ اللہ سب سے بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ سوال: کیا عورت جنازے میں جا سکتی ہے؟ جواب: فقہا کے مطابق عورت کا جنازے میں جانا ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر ضبط قائم نہ رہے تو جا سکتی ہے۔ سوال: اگر کسی کو لگے کہ وہ جادو کا شکار ہے تو کیا کرے؟ جواب: سورۃ بقرہ روزانہ پڑھیں، نماز کی پابندی کریں اور پانی پر سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر دم کریں۔ سوال: اگر قسمت بار بار آزمائش میں ڈالے تو کیا کریں؟ جواب: صبر اور استغفار کریں، صدقہ دیں اور اپنی نیتوں کو خالص رکھیں، کیونکہ آزمائش ایمان کی پہچان ہے۔ سوال: کیا نیک اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں بھی مل سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، نیکی کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی عطا کر سکتا ہے، لیکن اصل اجر آخرت میں ہوگا۔ سوال: کیا قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز ہے؟ جواب: نہیں، قرآن کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہے، لیکن حفظ شدہ آیات کو بغیر وضو پڑھا جا سکتا ہے۔ سوال: کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا جائز ہے؟ جواب: بہتر یہی ہے کہ آنکھیں کھلی رکھیں تاکہ دھیان بھٹکنے سے بچا جا سکے، لیکن کوئی مجبوری ہو تو بند کی جا سکتی ہیں۔ سوال: کیا حسد واقعی انسان کی زندگی برباد کر سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، حسد منفی توانائی پیدا کرتا ہے جو روحانی اور جسمانی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ذکر اور اذکار کریں۔ سوال: اگر کوئی آپ سے حسد کرتا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اس سے کم تعلق رکھیں، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھیں اور اپنے معاملات کو زیادہ ظاہر نہ کریں۔ سوال: کیا دعا میں اللہ سے سب کچھ مانگنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، اللہ سے ہر جائز چیز مانگی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ سب سننے والا اور عطا کرنے والا ہے۔ سوال: کیا مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننی جائز ہے؟ جواب: نہیں، اسلام میں مردوں کے لیے سونا پہننا منع ہے۔ سوال: کیا خواب میں سانپ دیکھنا کسی بری چیز کی نشانی ہے؟ جواب: جی ہاں، اکثر خواب میں سانپ دشمن یا کسی روحانی مسئلے کی علامت ہوتا ہے۔ صدقہ دیں اور دعا کریں۔ سوال: لوگ کسی کی ترقی سے جلتے کیوں ہیں؟ جواب: حسد اور عدم تحفظ کی وجہ سے ایسے لوگوں کو نظر انداز کریں اور مثبت لوگوں کے ساتھ رہیں۔ سوال: کیا فجر کی نماز قضا ہونے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: نہیں، فجر کی قضا سورج نکلنے کے بعد ہی پڑھی جا سکتی ہے، تقریباً 20 منٹ بعد۔ سوال: کیا جانوروں کو ستانا گناہ ہے؟ جواب: جی ہاں، حدیث میں ہے کہ ایک عورت کو بلی کو بھوکا مارنے پر جہنم میں ڈالا گیا۔ سوال: کیا بری نظر لگنے سے کاروبار بند ہو سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، نظر بد کاروبار، صحت اور رشتوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے مسنون دعائیں پڑھیں۔ سوال: کیا غصہ کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے؟ جواب: جی ہاں، زیادہ غصہ ہائی بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ سوال: کیا موسیقی سننا حرام ہے؟ جواب: زیادہ تر علماء کے نزدیک موسیقی سننا جائز نہیں، کیونکہ یہ دل کو غفلت میں ڈالتی ہے۔ سوال: کیا والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں ہی ملتی ہے؟ جواب: جی ہاں، حدیث کے مطابق والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ سوال: کیا کسی کا برا سوچنے سے بھی اثر ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، منفی توانائی کا اثر ہوتا ہے، اس لیے مثبت سوچ اپنانا ضروری ہے۔ سوال: کیا قسمت اور محنت دونوں اہم ہیں؟ جواب: جی ہاں، قسمت اللہ کی مرضی ہے، لیکن محنت کرنا انسان کا فرض ہے۔ سوال: کیا موبائل پر قرآن پڑھنا جائز ہے؟
جواب جی ہاں، موبائل پر قرآن پڑھنا جائز ہے لیکن وضو کرنا بہتر ہے۔ سوال کیا شوہر کا بیوی پر ظلم کرنا جائز ہے؟ جواب نہیں، حدیث میں ہے کہ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ سوال کیا رات کو ناخن کاٹنا واقعی برا ہوتا ہے؟ جواب یہ ایک معاشرتی بات ہے، اسلام میں ایسی کوئی ممانعت نہیں۔ سوال کیا محبت میں صبر کرنا ضروری ہے؟ جواب جی ہاں، اگر محبت سچی ہو تو صبر، عزت اور اعتماد لازمی ہوتا ہے۔ سوال کیا روزے کے دوران غصہ کرنا روزے کو خراب کر دیتا ہے؟ جواب غصے روزے کی روحانیت کو نقصان پہنچاتا ہے لیکن روزہ باطل نہیں ہوتا۔ سوال کیا ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ جواب جی ہاں، اگر سچے دل سے توبہ کی جائے تو اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سوال کیا کچھ لوگ واقعی دوسروں کی خوشیوں سے جل کر بد دعا دیتے ہیں؟ جواب جی ہاں، کچھ لوگوں کی منفی توانائی اور حسد بد دعا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے دعا کریں۔ سوال کیا زیادہ سوچنا انسان کو بیمار کر سکتا ہے؟ جواب جی ہاں، زیادہ سوچنے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ مثبت طرز زندگی اپنائیں۔ سوال شعبان کے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں کیا خطبہ دیا تھا؟ جواب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض اور اس کی راتوں کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے وہ ایسا ہے جیسا اس نے عام دنوں میں فرض ادا کیا ہو، اور جو شخص اس میں فرض ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے عام دنوں میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ سوال رمضان مبارک میں روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں بیان فرمائی؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ سے آزادی ہے، اور اسے روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں کمی ہو۔ سوال کیا دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے؟ جی ہاں، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ سوال کیا مرنے کے بعد انسان اپنے عزیزوں کو دیکھ سکتا ہے؟ جواب اسلام کے مطابق برزخ میں روحیں آزاد ہوتی ہیں۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ انہیں دنیا کی خبر ہوتی ہے لیکن مکمل علم اللہ کے پاس ہے۔ سوال کیا غیر مسلم کی دعوت کھا سکتے ہیں؟ جواب اگر کھانے میں کوئی حرام چیز شامل نہ ہو تو کھا سکتے ہیں، جیسے اہل کتاب کا ذبیحہ۔